السلام علیکم. میں نے جو اس سے پہلے ویلاگ کیا وہ کاپی رائٹس کی نظر ہو گیا. دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی پیچھے بھی کلپ کوئی تھوڑا بہت بھی اگر چل رہا ہے تو وہ کاپی رائٹ میں آ جائے گا. انفیکٹ کل میں وہ مووی نیٹ فلکس پہ دیکھ رہا تھا اور نیٹ فلکس نے کے بڑے اسٹرانگ کاپی رائٹس ہیں. یوٹیوب پہ اگر میں مووی دیکھوں تو وہ تو آبویسلی یوٹیوب پہ ہی میں ویلاگ بھی کر رہا ہوں، ویلاگنگ بھی، تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو مجھے اس لیے یہ ویلاگ دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے. میں یہ ویلاگ خاص طور پر بیوروکریسی کے ایشوز پر کر رہا تھا، بلکہ میں نے سمجھا کہ شاید ACS اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ اس نے بلاک کر دیا. بٹ گاٹ اے ای میل فرام یوٹیوب that due to that it is being blocked because of Netflix copyrights. کل میں ٹویٹر پہ بیوروکریسی پر ایک کوئی 34 سال بیوروکریسی میں سرو کرنے والے بیوروکریٹ کا ایک کامنٹ، ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا. مجھے بہت ہی اچھی لگی اور میں نے بھی اس پہ جواب اس کا دیا. اور پھر اس کا جو جواب ہے، سب سے پہلے میں وہ ٹویٹ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کا جواب پڑھوں گا. My 34 years in civil service have taught me that DMG and PSP are status quo. They are the biggest barricade to democracy and public service delivery. They both are the biggest interest groups. More than 90% of them fleece the common masses and misuse their position to amass money. بہت زبردست کامنٹ، میں نے بہت اپریشیٹ کیا اور میں نے اپنا واقعہ بتایا کہ دیکھیں جی کیسے مجھے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایک خاتون نے بلاک کیا صرف کیونکہ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا اور میں نے کہا یہ شیخیاں ویخیاں نہ مارو، ہمارے مسئلے حل کرو. تم تو کہہ رہی ہو کہ تم یہ جو ہے شیٹرنگ دا گلاس سیلنگ اینڈ بریکنگ دا اسٹیٹس کو، تو یہ کیا ہو رہی ہے بدماشی. اس پہ پھر اس بیوروکریٹ نے بہت زبردست ٹویٹ میں جواب دیا جو میں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. She is either very compliant or is very close relative of someone in power corridors. Otherwise, officer of such mediocre caliber and IQ shouldn't be promoted beyond grade 18. Rather, majority of DMGs should not go beyond 18 for destroying social sector and land revenue sector. کیا زبردست بات کی ہے جی. یہ پاکستان کے اصل مسئلے مسائل ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں. میرے سمبا بھی اب مجھے اس ویلاگ میں جوائن کر رہا ہے. یہ ہے جی سارا مسئلہ. عظمت رانجھا میرے بہت اچھے دوست، میرے باس رہے ہیں اور بڑا کلاس ہی ہے. وہ آج کل ریکٹر ہے نیشنل اسکول آف ایڈمنسٹریشن کے، جو گریڈ 20 سے 21 جانے والے افسروں کو کلیئرنس دیتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ وہ میرا ویلاگ یہ ضرور سنیں اور دیکھیں کہ یہ مسئلے غلط کدھر ہیں. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں نے ہمیشہ اس بدماش بیوروکریسی ڈی ایم جی اور پولیس والی، باقی لوگ تو پروفیشنل ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے یہ ہمارے سی ایس اے الومنائی ہمارے رن کر رہے ہیں جاوید انور صاحب. He did a wonderful job being the GM and being the MD or CEO of Pakistan Railways, a good officer. اور بہت اچھے اچھے آفیسر باقی گروپس میں ملے ہیں. لیکن یہ بدماشی ٹولہ اس نے ناک میں دم ہمارے کیا ہوا ہے. آصف شریف ایک بہت کریٹو آدمی، جو میں کہتا ہوں میرا دوست، زرعی انقلاب لا سکتا تھا، ان کے ہاتھوں پٹا. پہلے ظفر الطاف نے اسے پٹایا، پھر ہر سیکریٹری ایگریکلچر نے اسے پٹایا. عارف ندیم جیسے، وہ یاسمین راشد کے بھائی جیسے بتا رہے ہیں. کل یاسمین راشد کا بتایا جا رہا تھا کہ جی اس کو گریڈ 19 میں ایک فیٹل میڈیسن، فیٹل یہ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فیٹس، اس پہ جناب اس کی بیٹی کو گریڈ 19 میں پوسٹ دے دی گئی. یہ اسی ایڈیشنل چیف سیکریٹری ارم بخاری صاحبہ کے انڈر ایک سیکٹری ریگولیشن بیٹھتا ہے جس نے رولز بنائے، پوسٹ کریٹ کی اور گریڈ 19 میں اس کو ٹھوک دیا. یہ بدماش ہیں.
کل ارشد شریف جو ایک بہت بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ اینکر ہے، کتے لے کے پھرتا ہے، تو اس نے کہا جی کہ عامر احمد سعید مہدی کا بیٹا جو ہے ڈی جی سی ڈی ہے، اس کو کہہ رہا تھا بہت اچھا کیا آپ نے یہ جو اپنا کتوں کا پارک اسلام آباد میں بنا دیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کا جناب صاحب بنوئی چیف الیکشن کمشنر ہے، سلطان سکندر، وہ دھن سے بکسے اٹھانے والا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب چیف جسٹس نے کہا کہ تمہیں گارنٹی کرو کہ شفاف الیکشن، مجھے بنائیں چیف الیکشن کمشنر، میں شفاف الیکشن کروا کے دکھاتا ہوں۔ یہ سارے بدماش ہیں، چور ہیں، گنڈے ہیں، فوج تو ان کی کمزوریوں کا فائدہ جناب اٹھاتی ہے۔ It is on record, please check it۔ چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ تھا، اور میرے سے پہلے بریگیڈیئر مان چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ تھا۔ 13 ارب کے اس کے غبن پر 10 پرچے اس کے خلاف میں نے کٹوائے ڈی جی اینٹی کرپشن کے پاس، اور اس وقت اس کا قریبی بیچ میں دوست شجاع پاشا ڈی جی ISI تھا۔ شہباز شریف نے مجھے بلا کے کہا کہ یار اپی تو 29 سام، کچھ نہیں ہوا، کوئی قیامت نہیں آئی جناب۔ فوج doesn't stop you in helping the public۔ بیوروکریٹس کے پاس بہانہ ہوتا ہے، وہ جی فوج کہہ رہی ہے۔ یہ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نایاب، اس کو میرا بھائی ملا 1 سال پہلے کہ یہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے پرچے کا کہا ہے، ویسے تو ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، اور نظر صاحب خود ادھر کیوں نہیں ہے؟ میں نے نیو یارک کانسلیٹ سے پاور آف اٹارنی بھجوائی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ میری نوکری چلی جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، یہ وہ ہو جائے گا۔ ان بیوروکریٹس کو عمران خان تمہیں پیک اپ کرانا ہوگا، بڑا ثواب حاصل کرو گے، یا فوج آ کے ان کو پیک اپ کروا دے۔ ہم فوج کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، ہم ان کو پھر تنخواہیں بھی دے دیں گے۔ یہ اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ آج مجھے ایک سٹیل مل کے امپلائی نے بڑا اچھا فارمولا قرضے اتارنے کا بتایا، حالانکہ میں نے تو 1000 بلین ڈالر اکٹھا کرنے کا کوئی 5-6 مہینے میں نسخہ ایک بتایا۔ ہمیں تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ کل پی ٹی اے سے ایک آدمی جو عمران خان کے یہ ٹیلی فون کے لیے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ساتھ مل کے اور پی ٹی وی کے ساتھ مل کے یہ ساری ڈراموکریسی کرتا ہے، اس نے میرے سے رابطہ کیا ہے کہ سر آپ پچھلی دفعہ بھی کال کی تھی، تو آپ مجھے سوال بتا دیں تو ہم اس میں کر لیں گے۔ میں نے کہا یار بڑی مہربانی، میں کل وی لاگ میں سوال بتا دوں گا۔ تو میرے سادہ سے سوال ہیں۔ نمبر 1 میرا یہ سوال ہے کہ جناب صاحب یہ جو بیوروکریسی ہے کیا یہ آپ کو بلاک کر سکتی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کے مسئلے سنیں، یہ آپ کو بلاک کر رہی ہے، تو خدا را ہم اوورسیز کا بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا ہے، بس ہمیں قصور بتا دیں۔ اوورسیز تو بیسیکلی پاکستان کو چلا رہے ہیں، زر مبادلہ بھیج کے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس تو بالکل بیٹھ کے ہی ہیں، بھٹا بیٹھ گیا ہوا ہے۔ نمبر 2 ایک ہمارے اوورسیز کے کمیشن کے آفیسر ہیں جہانگیر بارہ، ڈسٹرکٹ آفیسر، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو لگایا ہے، شاید ان کے بھائی MP ہیں تحریک انصاف کے۔ تو جناب ڈسٹرکٹ لاہور کے ہیں، مجال ہے ان کی، کوئی بیوروکریٹ ان کی بات مان لے، سن لے، کوئی کلرک تک کی مان لے۔ ڈپٹی کمشنر وہ سرخ کوٹ والا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری بدماشی چلے گی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن کہتا ہے میری گنڈا گردی چلے گی۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کہتا ہے میں سب سے بڑا بدماش ہوں۔ دیٹس اٹ۔ ادھر اس وقت ہم کھڑے ہیں، اور میرا تیسری عرض ہے، فریاد ہے کہ سٹیل مل کے امپلائیز نے کیا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب؟ وہ بڑی آرام سے سرپلس پول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے تو کروڑ نوکریاں دینے کا کہا تھا۔ آخر میں بیوروکریٹ سے التجا ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدا را ہم 22 کروڑ کو جانور سمجھ کر ہی بنیادی حقوق ہمارے کھانے پینے کے دے دیں۔ ہمیں پارک نہیں چاہیے، کتوں کے لیے تو آپ نے پارک دے دیا نا، ہمیں پارک پورک نہیں چاہیے۔ ہمیں جانور سمجھ کے بس ہمیں کھانا پینا اور بس ہمیں سکون سے رہنے دے۔ آپ کی بہت مہربانی۔ ہڈی بھی
ہمیں اپنی مرضی سے ڈالا کرنا لیکن ڈال دیا کرنا. بہت مہربانی ہے آپ کا، بہت خیال رکھیں. میں ایک بات اور ادھر بتاؤں کہ ایک ایم این اے نے بھی اس تھریڈ میں کامنٹ کیا، ایک خاتون ایم این اے نے. میں بہت امپریس ہوا ٹویٹر پر ان کا پروفائل دیکھ کے، بہت تھوڑے ان کے فالوورز ہیں. دیر آر سم ویری گڈ پالیٹیشنز، دیر آر آٹے میں نمک کے برابر بیوروکریٹ اچھے ہیں، جیسے سی سی پی او لاہور از ویری گڈ. لیکن سیاستدان کافی سارے اچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 20% کے قریب پولیٹیشن بہت اچھے ہیں. وہ خاتون سے میں بہت امپریس ہوا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں، یہ جد و جہد کریں، وگرنہ یہ تو آپ کو یہ فوج ورسز سیاست، سیاست ورسز جسٹس، جسٹس ورسز بیوروکریسی، یہ اس لڑائی گھمر گھیریاں میں یہ 1.5-2 لاکھ اشرافیہ آپ کو زندہ دفن کر دیں گی. اللہ نے کے بعد